سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زندگی میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مرنے کے بعد کیا حق ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے ہمدردی کریں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مسلمہ کا ایک فرد کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی میں ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے، پہنچتا ہے، ہم نے وہ ادا کیا، لیکن اگر ہمارے ماں باپ مر گئے ہوں تو ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں تو ان کو کچھ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب حق بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں، تمہارے اوپر حق کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا بتایا؟ الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے اوپر صلاۃ پڑھنا۔ صلاۃ، ایک تو صلاۃ کا مطلب یہ ان کی جنازے نماز پڑھنا، ایک یہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ الصلاۃ، ان کے رحمت کی دعا کرتے رہنا۔ اور کس انداز میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا؟ اللہ نے وہ بھی سکھلا دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر کا ایک حق تو یہ ہو گیا، تمہارے ماں باپ مر گئے، ان پر نماز یا ان کے لیے دعا، اور دوسرے والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دن نہیں، پوری زندگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لترفع رحمۃ درجۃ فی الجنہ، ایک شخص کے درجے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بلند کر دیتا ہے اچانک۔ وہ پریشان ہوتا ہے، ابھی نیچے درجے میں تھا جنت کے، اب اونچا مقام ہم کو کیسے مل گیا؟ وہ سوال کرتا ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اولاد میں سے تیرا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، ہم نے تیرے حق میں اس کی مغفرت کی دعا کو قبول کیا، جس کی وجہ سے جنت میں اونچا درجہ دے دیا۔ یہ دوسرا حق ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے والدین کے ساتھ جب وہ انتقال کر جائیں۔ اور تیسرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِفَاءٌ بِعُدِيمَ، ان کے وعدوں کو پورا کرنا جب وہ مر جائیں۔ یہ حق ہے اولاد پر جب ان کے والدین مر جائیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے ماں باپ ہیں، کسی سے وعدہ کیے تھے، غریب ہو بھائی ہم تم کو 1000 روپے دے کے تمہاری مدد کریں گے، یا یہ چیز کی ضرورت ہے یہ چیز ہم کو دیں گے، یا ہمارے پاس اتنی زمین ہے 25 گز ہم تم کو دے دیں گے۔ عہد و پیمان تو کر لیے، وعدہ کر لیے، وعدہ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب والدین کا حق جو رہ جاتا ہے مرنے کے بعد اولاد پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں کہ ہمارے ابا اماں مر گئے ہم نہیں جانتے بھائی ان سے لے لینا تھا، نہیں، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ جو وعدہ کیے تھے وعدہ پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، اولاد ان کے وعدے کو پورا کرے۔ اور چوتھا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں ان کی عزت کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کی زندگی میں ان سے اچھے بات کیے، ماں باپ ختم تو ماں باپ کے دوستوں کی عزت احترام بھی بھول گئے ہم۔ ماں باپ کے حقوق میں سے جب وہ مر جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا سلوک کیا جائے۔ وصلۃ الرحم، پانچواں حق ہے جب ماں باپ مر گئے اولاد پر، کہ ماں مر گئی
تو ماں کی طرف سے جو رشتے دار تھے جہاں تک ہم کو پتہ ہے ان رشتوں کو توڑا نہ جائے، ٹوٹنے نہ دیا جائے، بلکہ جوڑتے رہنا چاہیے۔ باپ کے طرف سے جو رشتے تھے ان کو ٹوٹنے نہ دیں، ان کو توڑے نہ۔ والدین کا حق یہ ہے کہ ان رشتوں کو ہم جوڑیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو یہ 5 حق ان کا مرنے کے بعد تم پر ہے، یہ ہے خیر خواہی۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لیے تھے خیر خواہی پر، اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو نصیحت کی لوگوں کے درمیان ٹھہر کر اللہ سے ڈرتے رہنا، اطمینان اور سکون کا دامن پکڑے رہنا، اور تیسرے یہ تمہارا جو امیر ہے انتقال کر گیا، زندگی میں عزت کرتے رہے، احترام سے ملتے رہے، دعا دیتے رہے، ختم نہیں ہوا تعلق، مر گیا تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہو، کیونکہ تمہارا بھائی بھی، یہ امیر بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں لوگوں سنو، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے شرط رکھی، یعنی جب مسلمان ہو رہے ہیں، کہ ہمیشہ تم مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا۔ پھر کہتے ہیں قسم ہے اس مسجد کے رب کی، مسجد کا رب اللہ ہے، اس مسجد کے رب کی قسم ہے ہم نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کر دی۔ اور پھر اس کے بعد امیر کے لیے اور سارے لوگ جو بیٹھے تھے بخشش کی دعا کیے اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ یہ دوسرے حدیث سے میں سمجھتا ہوں کہ خیر خواہی کا مفہوم اور مطلب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خیر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شرط پر بیعت کی، وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، خواہ بن کے رہنا، تو اللہ کی قسم پوری زندگی وہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہے۔ اس کی ایک مثال، ایک واقعہ علامہ طبرانی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے جو بڑے پیارے ہیں، اور رب العالمین نے ان چیزوں کو جو محفوظ رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ آنے والے سننے والے مسلمان اس سے عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کریں، وہ بھی خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں مومنین کے۔ علامہ طبرانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو کہا ایک گھوڑا خرید کر لاؤ، ہمیں ضرورت ہے سواری کی۔ گیا غلام اور ایک گھوڑا خرید کر لایا، پوچھا کتنے کی؟ کہا 300 روپیہ میں خرید لایا۔ تو تعجب ہوا، کیونکہ بیچنے والا مجبور تھا، اس کو سخت ضرورت تھی، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 300 روپے میں۔ اور آج ہم بھی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے، چوکتے، اگر چوک گئے تو زندگی بھر پچھتاتے رہتے۔ موقع اچھا ہاتھ آ گیا تھا، چوک گئے، خرید کر لایا 300 میں۔ پوچھا کتنے؟ کہا 300 میں۔ کہا 300 میں یہ گھوڑا کہاں؟ کس سے خریدے؟ بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، کہا کتنے کے بیچے؟ کہا صاحب مجبور تھا 300 میں۔
کہا 400 میں تم کو دیتا ہوں. وہ پریشان، ہر خریدنے والا کم کرانے کی کوشش کرتا، یہ کیسا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں 400 میں خرید رہا ہوں. وہ پریشان تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں میں 500 میں خرید رہا ہوں، اور تعجب کرتا ہے. پھر کہنے لگے میں 600 میں خرید رہا ہوں، وہ اور تعجب میں ڈوبتا. پھر کہتے ہیں میں 700 میں، پھر 800 میں، یہاں تک کہ 500 اور اس کو بڑھ کر دے دیتے ہیں. وہ پریشان ہے. تو کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اور پھر وہ حدیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی، یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے. اس حدیث کے آئینے میں، اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو وزن کریں. کیا ہمارا بھائی جو ہے ہم اس کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہمارے ایمان میں خلل ہے. یہ چیز یاد آئی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. ہم اپنے لیے ہمیشہ خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں. اگر یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں اس کو 800 روپیہ سے کم میں نہیں دیتا. اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں خریدتا کسی مسلمان سے تو 800 میں خریدتا، اور جب میں بیچتا تو 800 میں بیچتا. یہ ہے خیر خواہی. اسی لیے میں نے اس کو 500 روپیہ دے کر نبی کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کو پورا کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. اگر میری یہ سواری ہوتی تو 800 میں ہم بیچتے، لیکن اب 300 میں تم دے دیے ہو تو میں لوں گا نہیں، کیونکہ یہ خلاف ورزی ہوگی نصیحت کے اور خیر خواہی کی، بھائی چارگاہ کی. اس لیے یہ 500 تم اور رکھ لو تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، خیر خواہی کا حق ادا ہو جائے. یہ ہے مختصر مفہوم اس حدیث کا. تو خیر اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے علاوہ 5-6 جگہوں پہ نقل کیا ہے. یعنی اس ایک حدیث سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً 6 مسائل نکالے. ایک تو یہ کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ نہ بن جائیں. اور دوسرا مقام جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی دوسرا مسئلہ جو اس سے نکالا، باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، حدیث نمبر 524 کہ باب نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ درست طریقے سے، اچھے طریقے سے نماز پڑھا جائے. اس بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی ہے. تو ہمارے اور آپ کے خیر خواہی کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا،
ایک شخص آئے گا, کہے گا اے رب العالمین آپ نے اس کو جنت میں جانے کے لیے کہا جبکہ اس نے خیانت کی ہے. وہ شخص لوٹے گا, اللہ میں نے کیا خیانت کی اس کے ساتھ, کیا غلط کیا, میں اس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کیا, یہ غریب تھا, مجبور تھا, مہمان اس کے گھر پہ آیا تو کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے, میں نے اس کو پیسہ دیا, یہ کیا غلط کیا. دوا کے لیے پیسے نہیں, میں نے دیا اس کو, ہر تکلیف میں اس کے لیے ساتھ دیا, یہ کیا شکایت کر رہا ہے. وہ کہے گا اے رب العالمین میرا پڑوسی صحیح کہہ رہا ہے, میں مجبور تھا, ہر مجبوری میں میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا, اچھا برتاؤ کیا, میری مجبوری دور کرنے کی کوشش کی. اللہ کہے گا پھر کیوں شکایت کر رہا ہے کہ اس نے خیانت کی. کہے گا اے رب العالمین یہ شخص جاتا تھا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, اس نے کبھی یہ نہیں کہا چلو نماز پڑھ لو. غور کرو دوستو, ہم نے صرف خیر خواہی کا مطلب کیا سمجھ لیا ہے. ایک یہ ہے, اور دوسرے نماز جو پڑھا جائے اچھے انداز میں پڑھا جائے. اگر کوئی شخص, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھا, کیونکہ جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں کی جو صفات بیان کی گئی, پہلا نمبر کس کا آتا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو جنت الفردوس سے, جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو جب جنت تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو, اور جنت الفردوس کے وارثین کی اللہ نے کئی صفات بیان فرمائی, اور پہلی صفت جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے رب نے یہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. کیا مطلب ہے خشوع اور خضوع برتنے کا؟ کہ نماز کے سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا کیے جائیں. کس طریقے سے کھڑا ہوا جائے, یہ نہیں کہ ایک پیر پہ ٹھہر گئے ایک پیر اونچا کر لی, عام طور پر سستی. رکوع کیسے کیا جائے, بہت سے لوگ یہ جھک گئے بس سمیع اللہ لمن حمدہ, اور رکوع سے ٹھیک سے اٹھے نہیں, ٹھہرتے نہیں, اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں. کوئی سجدے میں پورا جسم بچھا دے رہا ہے, کوئی یوں بچھا دے رہا ہے, کسی کے پیشانی لگ رہی کسی کے پیشانی نہیں لگ رہی ہے. تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھا جائے. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ شخص سے پیشانی تو لگا رہا لیکن ناک زمین پر نہیں لگا رہا ہے. سمجھایا اس کو, وہ کہا سالوں سے میں ایسے نماز پڑھتے آ رہا ہوں. آ کر انہوں نے ایک کتاب لکھی الصلاۃ وما یلزمھا, اور اس میں وہ احادیثیں بہقی وغیرہ کی نقل کی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھا, سجدہ کرتا ہے اور ناک پیشانی تو زمین پہ ٹیکتا ہے, ناک نہیں ٹیکتا, اللہ کی قسم اس طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی,
اور دوسری روایت ہے 40 سال تک بھی ایسے کوئی شخص نماز پڑھے، پیشانی تو ٹیکتا ہے لیکن ناک زمین پہ نہیں لگتی، تو اللہ کی قسم اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔